بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9ویں جماعت کی اردو اور اسلامیات پنجاب بورڈ کے نوٹس PDF میں خریدنے کے لیے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ اور موبائل نمبر 0321 22 80 942۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 9ویں جماعت کی اسلامیات کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور انشاءاللہ اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی، اس کے تیسرے باب یعنی سیرت نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے الف عہد نبوی کے ماہ و سال مدنی دور کے پہلے سبق فتح مکہ کی مشق میں موجود کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs، مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات کے جوابات فراہم کروں گا، اور جہاں میرے پاس اضافی معلومات ہوں گی وہ بھی میں آپ کو ساتھ میں دیتا جاؤں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں، یعنی MCQs ہیں یہ۔ نمبر 1، فتح مکہ کے اسباب میں سے ہے بنو خزاعہ پر حملہ۔ نمبر 2، فتح مکہ کے موقع پر دارالامن قرار دیا گیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر۔ نمبر 3، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام ہے قصوہ۔ نمبر 4، قدرت و اختیار رکھنے کے باوجود نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دینا شاندار مثال ہے عفو و درگزر کی۔ نمبر 5، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی سپرد کی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ مختصر جواب دیں تو پہلا سوال ہے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے قریش مکہ سے ارشاد فرمایا، میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو۔ تاریخ اسلام اکبر شاہ خان۔ تو یہ میں نے اس کتاب سے لیا تھا تو اس کا حوالہ بھی دے دیا۔ نمبر 2، فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا سعادت نصیب ہوئی؟ جواب، فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک فرمایا۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اعزاز قابل تحسین ہے۔ نمبر 3، فروغ اسلام کے حوالے سے فتح مکہ کی اہمیت مختصراً بیان کریں۔ جواب، تو اس میں یہ ہیڈنگ آپ لگا لیجئے گا کہ فروغ اسلام کے حوالے سے فتح مکہ کی اہمیت۔ فروغ اسلام کے حوالے سے فتح مکہ کا واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً پورا مکہ مسلمان ہو گیا۔ صرف 10 روز میں 2000 لوگ مسلمان ہوئے۔ فروغ اسلام کی اس سے اچھی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ تیسرا سوال ہے تفصیلی جواب دیں۔ اس میں ایک ہی سوال ہے، فتح مکہ پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ فتح مکہ، یہ ہیڈنگ ہے، آپ سینٹر میں یہ ہیڈنگ لگا لیجئے گا۔ فتح مکہ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اسلامی تاریخ پر اس انتہائی اہم واقعے نے گہرے اثرات مرتب کیے۔ فتح مکہ کا سبب، یہ سائیڈ میں ہیڈنگ ہوگی۔ بنو خزاعہ اور بنو بکر عرب کے 2 مشہور قبائل تھے، ان کے درمیان پرانی دشمنی تھی، یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا ساتھ اختیار کیا جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ طے ہوا کہ فریقین 10 سال تک ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، لیکن 18 ماہ ہی گزرے تھے کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اس وقت بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے مدد مانگی۔ یہ واقعہ فتح مکہ کا سبب بنا۔ فتح مکہ کے اہم نکات،
10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مسلمان تقریباً 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کے دائیں حصے کا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر کے بائیں حصے کا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر فرمایا۔ معمولی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد اسلامی لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ عام موافی فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے قریش مکہ سے ارشاد فرمایا، میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب لوگ آزاد ہو۔ تاریخ اسلام اکبر شاہ خان۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کر دیا۔ تاریخ عالم میں عفو و درگزر کی ایسی شاندار مثال کہیں نہیں ملتی۔ فتح مکہ اور فروغ اسلام کے حوالے سے فتح مکہ کا واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً پورا مکہ مسلمان ہو گیا۔ صرف 10 روز میں 2000 لوگ مسلمان ہوئے۔ ابو سفیان، بدائل بن ورقہ اور حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے بڑے لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ فروغ اسلام کی اس سے اچھی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔